بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، و بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی زیادہ تر زندگی جہاد کے اندر گزری ہے۔ مکہ کے اندر بھی کتنے مصائب ہوئے، لیکن جب مدینہ کے اندر آئے تو وہاں بھی کبھی جنگ بدر ہو رہی ہے، کبھی جنگ احد ہو رہی ہے، کبھی جنگ خندق ہو رہی ہے، کبھی خیبر فتح ہو رہا ہے، کبھی غزوہ تبوک ہو رہا ہے، اور کبھی حنین کا مارکہ ہے، کبھی فتح مکہ کا مارکہ ہے، کبھی صلح حدیبیہ کا معاملہ ہے۔ تو حضور کی ساری زندگی جہاد کے اندر گزری ہے، اور ان جنگوں کے اندر لوگ قیدی بن کے بھی آتے رہے ہیں، لیکن قیدیوں کے ساتھ ہمارے آقا علیہ السلام کا سلوک ایسا تھا، ایک مثالی سلوک تھا، یونیک سلوک تھا کہ وہ قیدی آپ کے سلوک کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ قید خانے کے اندر بھی لوگوں کی تربیت ہوا کرتی تھی۔ ہماری جو قید خانے ہیں، جو مسلمانوں کی جیلیں ہیں، جو مسلمانوں کے قید خانے ہیں، جو مسلمانوں کے قیدی ہیں، ہمارا موازنہ ان کافروں کی قید خانے سے نہیں ہوتا، جیسا وہ سلوک ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ کر رہے ہیں اور دوسرے ہمارے مسلمانوں کے ساتھ یا انڈیا کی جیلوں میں ہو رہا ہے۔ ہماری جیلوں میں، ہمارے تھانوں میں اس طرح کا سلوک کبھی اسلام سے میچ نہیں کرتا۔ دیکھا قبیلہ بنی طے، وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ قلعہ فتح ہو گیا۔ عدی جو تھا وہاں کا سربراہ تھا، حاتم طائی کا بیٹا عدی وہ باغ کے شام چلا گیا، اس کی بہن جو تھی وہ گرفتار ہو کے مدینے آ گئی۔ اب پیارے آقا علیہ السلام نے کیا کیا، مدینہ کے اندر مسجد نبی کے قریب جو جگہ تھی، کچھ مخصوص جگہ تھی، وہاں قیدیوں کو رکھا گیا تھا، وہاں وہ لڑکی بھی تھی، اس کے ساتھ انتہائی اچھا سلوک کیا گیا۔ جب تک وہ وہاں رہی انتہائی اچھا سلوک کیا گیا، وہ اس کا مشاہدہ کرتی رہی، وہ اس کو دیکھتی رہی۔ اب کیا ہوا، صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، وہ عورت راستے میں آ جاتی ہے۔ دیکھیں ہمارے قیدیوں کو اتنی سہولت میسر تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو اتنی سہولت میسر کی تھی، ان کو باندھ کے رکھا ہوا نہیں تھا، وہ روز راستے میں آ جاتی ہے کہ دیکھیں آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ کتنے اچھے ہیں، وہ حضور کی تعریفیں کرتی ہیں جی، حضور کی تعریفیں کرتی اور کہتی کہ میں اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے گا، میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ مجھے چھوڑ دیا جائے تاکہ میں اپنے علاقے میں واپس چلی جاؤں۔ تو حضور کہتے کوئی فدیہ تو دے سکتی ہے، کوئی فدیہ تیرے پاس طاقت ہے دینے کی؟ تو وہ کہتی کہ میرا باپ حاتم طائی بڑا سخی تھا، وہ فوت ہو گیا، میرا بھائی ادیب باغ کے شام چلا گیا، میں کہاں سے فدیہ دوں گی، آپ مجھ پہ رحم کیجیے، مجھے چھوڑ دیجیے۔ حضور گزر گئے، نماز پڑھی، اگلے دن دوبارہ وہ راستے میں آ گئی۔ دیکھیں اس کو باندھا نہیں گیا تھا، وہ راستے میں آ گئی، پھر اس نے وہی ریکویسٹ کی کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیجیے، اللہ آپ کو اس کی جزا دے گا۔ اس نے ریکویسٹ کی کہ مجھ پر رحم کیجیے۔ حضور پھر وہاں سے چل پڑے، اگلے دن پھر وہ آ گئی، 3 دن مسلسل وہ راستے میں آتی گئی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ خیال رکھو، اس کے علاقے کو بندہ کوئی وفد یہاں پہ آئے گا، کوئی جاننے والے اس کے آئیں گے تو ہم اس کے ساتھ اس کو لگا دیں گے۔ چند دنوں کے بعد ایک قافلہ شام سے آیا مدینہ شریف، تو علیگ سلیگ اور تعارف کے بعد پتہ چلا کہ یہ اس کے خاندان کے لوگ ہیں وہاں پہ، اس کے اندر قافلے کے اندر۔ پھر کیا ہوا، پیارے آقا علیہ السلام نے عدی کی بہن کو، حاتم طائی کی بیٹی کو ان قافلے والوں کے ساتھ لگا کر بڑے اعتماد کے ساتھ اس کو روانہ کیا، اور وہ اپنے علاقے میں پہنچی، اپنے بھائی عدی کے پاس پہنچ گئی۔ اس کا بھائی عدی دیکھ کے ورطۂ حیرت میں پڑ گیا، وہ کہ تم زندہ سلامت آ گئی ہو۔ پھر اس نے اپنی بہن سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیسا رویہ ہوا، تیرے ساتھ جو بیہیو کیا گیا، جو ایٹیچیوڈ رکھا گیا، بیہیویئر جو آپ کے تیرے ساتھ رکھا گیا وہ کیسا تھا؟ تو اس نے جو گفتگو کی وہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ آخر اس نے یہ کہا کہ بھائی لگتا ہے کہ دنیا ساری آخر ان کی غلامی میں آ کر رہے گی، کہ اس طرح کا سلوک قیدیوں کے ساتھ، تو عام لوگوں کے ساتھ ان کا کیسا سلوک ہوگا؟ آخر وہ عدی جو تھا، وہ اس لڑکی کا بھائی، وہ بھی شام سے چل پڑا، کرتے کرتے وہ مدینے میں آ گیا۔ تو رات کو وہ علی کے ساتھ چلا جاتا، وہ ان کا مہمان بن جاتا۔ تو کئی اس نے چیزیں ایسی دیکھیں کہ جو وہ دیکھ کے حیران رہ گیا۔ وہ دیکھ کے آخر اس نے کیا کیا، وہ مجبور ہو گیا کہ یہ سچے نبی ہیں، یہ جو صفات ان کے اندر ہیں یہ سارے نبی والی صفات ہیں۔ آخر وہ پیارے آقا علیہ السلام کی غلامی میں آ گیا۔
اللہ اکبر، جب وہ زلفیں رخ انور سے ہٹا دیتے ہیں، دیکھنے والوں کو دیوانہ بنا دیتے ہیں، دیکھنے والوں کو دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ پیارے آقا صادق والسلام نے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی تو وہ ان کے مریسی جو گاؤں تھا، گاؤں کے 600 آدمی گرفتار تھے، ٹھیک ہو گیا، 600 آدمی گرفتار تھے، تو ان کو بھی اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا۔ اور دیکھیں، صرف اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ اس خاندان کی جو لڑکی ہے جویریہ رضی اللہ عنہ یہ حضور کے عقد میں آ گئی، حضور کے نکاح میں آ گئی، تو سارے قیدی رہا کر دیے گئے۔ غزوہ حنین کے اندر بھی ایسے ہوا کہ سارے قیدیوں کو اللہ کے نبی نے رہا کر دیا۔ تو قیدیوں کے بارے میں ایک لمبی فہرست ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیدیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، اور ایسا سلوک کیا کہ آج دنیا، آج کافر بھی وہ جب پڑھتے ہیں تو وہ حضرت حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ تو ہمارے ملک کے اندر بھی بے شمار لوگ جو ہیں وہ قید ہیں، تو قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ ابھی جو اسلام آباد میں دھرنا ہوا، اس کے اندر بھی لوگ جو ان کو ورگلایا گیا، ان کو کسی نے ورگلایا ہے، غلطی کر دی انہوں نے، بہت بڑی انہوں نے غلطی کی ہے، غلطیوں پہ غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ ان کو معاف کر دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ جتنے ہمارے ملک کے اندر قیدی ہیں، وہ سیاسی قیدی ہوں، وہ مذہبی قیدی ہوں، یا کسی اور جرم کے اندر قیدی ہوں، تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی تھا، وہ کریکٹر لیس تھا، وہ گرفتار ہو کے پولیس اس کو اٹھا کے لے گئی۔ جب انہیں پتہ چلا تو وہ وہاں تھانے میں پہنچے کہ تم میرے پڑوسی کو اٹھا کے لے آئے ہو، چھوڑو میرے پڑوسی کو۔ جی، یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ تو اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں اپنے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، تاکہ دنیا میں جو کافروں کے کہاں قیدی ہیں اور جو ہمارے یہاں قیدی ہیں، دونوں میں فرق آئے۔ ہمارے جو قیدی قید کے اندر ہیں، ہمیں ان کی کوچنگ کرنی چاہیے، ہمیں ان کی تربیت کرنی چاہیے، ہمیں انہیں پیارے آقا علیہ السلام کے اخلاق سے منور کرنا چاہیے، مزین کرنا چاہیے، تاکہ جب وہ قید سے باہر نکلیں تو وہ ایک صالح مسلمان بن کے باہر نکلیں، وہ اچھے انسان بن کے باہر نکلیں، وہ اچھے شہری بن کے باہر نکلیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جو ہماری قید کے اندر لوگ ہیں، یہ بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ قید کے اندر ان کی تربیت کی جائے، اچھے اچھے علماء کے ذریعے ان کی تربیت کی جائے، صالح علماء کے ذریعے ان کی تربیت کی جائے، تاکہ وہ باہر نکل کے معاشرے کے اچھے لوگ بن جائیں۔ یہ نہ ہو کہ آج گرفتار ہوئے، اگلے سال پھر وہ گرفتار ہو کے آ جائیں، پھر وہ رہا ہوئے، پھر بے گرفتار۔ یہ کیا ہوا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تھانوں کے اندر، کچہریوں کے اندر ہم تربیت کا ایک ماحول بنائیں، ہم لوگوں کو بتائیں اسلامی تعلیمات، حضور کا اخلاق بتائیں، حضور کی خوشبو پھیلائیں۔ جہاں جہاں گزر ہوا وہاں وہاں سحر ہوئی، جہاں گزر نہیں ہوا وہاں ہے رات آج تک۔ جو ویسے حضور کے پاس سے گزر گیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، جس نے ویسے حضور کی زیارت کر لی اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ دیکھیں ہمارے پاس 6 مہینے کتنے سال لوگ قید میں رہتے ہیں، تو اگر ان کی اچھی تربیت کر لی جائے تو وہ بہترین لوگ بن کے باہر نکلا سکتے ہیں، صالح مسلمان بن کے باہر نکلا سکتے ہیں، وہ ایسے بن کے باہر نکلا سکتے ہیں کہ وہ دوسروں کی بھی تربیت کریں گے، وہ دوسروں کو بھی اچھے اخلاق سکھائیں گے۔ تو یہ اخلاقیات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے، کوئی اور ہتھیار نہیں ہمارے پاس۔ تلوار کے ذریعے، کلاشنکوف کے ذریعے، گولی کے ذریعے ہم دوسروں کو کبھی درست نہیں کر سکتے۔ ہاں، وہی زبان ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، جو اخلاق والی زبان ہے، اس کے ذریعے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے قیدیوں کے ساتھ، ان مظلوموں کے ساتھ ہمیں اچھا اخلاق جو ہے روا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔